اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اپنا منہ سیدھا کرو اللہ کی اطاعت کے لیے، ایک اکیلے اسی کے ہو کر۔ خواہشات کی پیروی کرنے والے، اپنی عقل کو، سمجھ کو، اختیار کو غلط خواہشات کے پیچھے لگانے والے، سن، تجھے بتایا جا رہا ہے دین حنیف، دین کی طرف سیدھا کر، اپنا قبلہ، توجہ کا مرکز درست کر۔ اقیم، اقامہ، برپا کرنا، سیدھا کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ کبھی اس سے ذات مراد ہوتی ہے، وجہ، یہاں وجہ کا لفظ آیا ہے تو وجہ کا لفظ منہ کے لیے آتا ہے، چہرے کے لیے، مواجہ، چہرے کی طرف۔ اللہ تعالی جسم، جسمانیات سے اونچی کہیے، پاک ہے۔ قرآن میں ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی چاہے رخ کرو، وجہ اللہ، تو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا چہرہ۔ واضح رہے، واضح رہے، اللہ تعالی جسم، جسمانیات سے پاک ہے۔ وجہ اللہ سے مراد اللہ کی رضا، توجہ، اور اللہ کی توجہ سے کوئی چیز ادھر ادھر ہو سکتی نہیں۔ اللہ کی رحمت منہ موڑ لے وہ اور بات ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی نہیں۔ معنی کیا ہوگا؟ جیسے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو اس کی ذات کی طرف جھک جائے۔ تو اب معنی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنا منہ، اپنا چہرہ دین کی طرف کرو، سیدھا کرو، اللہ کا کہنا ماننے کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر۔ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو کسی طرح ہم شریک کر سکتے نہیں۔ الدین دراصل اطاعت کو کہا جاتا ہے، اطاعت کے معنی کہنا ماننا، اور جزا کو بھی دین کہتے ہیں۔ شریعت کے لیے استعارے کے طور پر بولتے ہیں، اور دین و ملت کے درمیان اعتباری فرق ہے۔ شریعت اس معنی میں کہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ لکھی جاتی ہے، وہ ملت ہے۔ ملت املال بمانے املا کرنا، تو واضح رہے دین کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ دین پر پکے ہو جاؤ، دین پر ڈاواں ڈول، ڈگما ڈول، مذبذب، ادھر ادھر شک نہیں، دین پر پکے ہو جاؤ، عقیدوں کے معاملے میں یقینی ٹھوس ہو جاؤ۔ یاد رہے جب مشرکین، شرک کرنے والے، ان کا یہ حال ہو کہ وہ اپنی خواہشات میں منہمک ہوں، غرق ہوں،
اور ہدایت سے منہ پھیریں تو پھر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ دین کی طرف پکے پکے ہو کر متوجہ ہو جائیں، منہ پھیرنے والوں کی طرح نہ ہو جائیں۔ لیکن افسوس، آج مسلمان کہلانے والے نام کے مسلمان رہ گئے، ان کا حال بھی عجیب ہو گیا۔ وہ دین کے بارے میں یقین کی بجائے شک کے شکار ہو گئے، شبے میں پڑ گئے۔ ہر شخص پتہ نہیں یہ ہے بھی یا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینلز پر، کچھ ٹی وی چینل پر ایسے مباحثے ہونے لگ گئے، ایسی باتیں ہونے لگ گئیں جو لوگوں کو یقین سے دور کر رہی ہے، جبکہ دین کے معاملے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ یقین۔ کیا ہونا چاہیے؟ اونچی کہیے گا۔ ایمان نام ہی یقین کا ہے۔ پکا یقین ہو، دنیا غلط ہو سکتی ہے، رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ مہربانی۔ آپ کی نظر کبھی کبھی کسی چیز پر ٹک جاتی ہے، اردو والے کہتے ہیں ٹک ٹکی لگا کر دیکھنا، پوری طرح اس پر متوجہ ہو جانا، پوری طرح۔ تو یہی معنی آپ کو دیا جا رہا ہے۔ وہ روح گردانی کرنے والے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے، وہ اپنی خواہشات میں اتنے پکے، اور آپ یقین والے ہو کر بھی شک میں پڑے ہوئے۔ آپ کو تو یقین ہونا چاہیے۔ ان کے پاس تو خواہشات نفسی ہیں، غلط ہیں، وہ تو جھوٹ کو پسند کر رہے ہیں۔ آپ سچ کے بارے میں شک کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اے مسلمان کہلانے والے، اپنے دین پہ پکا ہو جا، اتنا پکا ہو جا کہ چٹان کی طرح طوفان آئے، آندھی آئے، تجھے فرق نہ آئے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ امیہ بن خلف نے ان پر کتنے ظلم کیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو کوئلوں پر لٹا کر اوپر وزنی چیز رکھ دینا۔ کھال جلتی تھی، اندر گوشت جلتا تھا، اور وہ اس حالت میں بھی اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ واقعات سنتے ہیں، کیسے یقین والے لوگ تھے۔ آج کا مسلمان کس حال میں ہے؟ مشرکین کو دیکھو، اپنے غلط عقیدوں پر کتنے وہ اڑے ہوئے ہیں، اور ہم صحیح عقیدوں کے معاملے میں ڈھیل مل ہو جائیں، شک والے ہو جائیں، تو یہ درست نہیں۔ حکم دیا جا رہا ہے دین پر پکے ہو جاؤ، اپنا منہ سیدھا کر لو، اپنے چہرے کو دین کی طرف سیدھا رکھو، ادھر ادھر تمہیں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لفظ حنیفہ آیا ہے، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، گمراہی سے حق کی طرف مائل ہونا، گمراہی سے دور رہنا، ثابت قدم رہنا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، حنیفہ ان کی کوئی بیٹی تھی اس لیے ابو حنیفہ، نہیں، ابو کے معنی صرف باپ کے ہی نہیں ہوتے، ورنہ ابو ہریرہ
ہریرہ بلی کے حوالے سے ہے تو کیا ان کو بلی کا باپ کہو گے؟ ابو جہل، تو جہل کے معنی جانتے ہیں آپ، تو ابو جہل جہالت والا، تو ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والا، جو گمراہی سے دور اور سچائی پہ ثابت قدم، اور ہم ان کے مقلد ہیں اس لیے حنفی کہلاتے ہیں، سیدھے دین والے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے لیے بھی دین حنیف کے لفظ آئے، گمراہی سے دور، سچائی پر ثابت قدم، سیدھے دین والے۔ وجہ وہ شے جس کی طرف توجہ کی جائے، انسان کی توجہ کس طرف رہنی چاہیے کہ اس میں وہ سیدھا بھی ہو، سچا بھی ہو۔ تو بتایا گیا اپنے منہ سیدھے کرو، اپنی توجہ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، ایک اکیلے اسی کے ہو کر۔ کیا مطلب؟ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے مقابل کسی کو نہیں لانا، کسی کی بات اللہ کے مقابلے میں سنی جا سکتی نہیں۔ دھیان سے، اللہ کے فرمان کے مطابق کوئی بات کرے گا سنی جائے گی، اس کے مقابل کوئی بات کرے گا تو وہ سنی جا سکتی نہیں، مانی جا سکتی نہیں۔ ہم لوگ اگر خلاصہ کریں آسان لفظوں میں اس آیت کے الفاظ کا، تو معنی یہ ہوگا کہ دین کے لیے خالص ہو جاؤ، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اپنے عمل کو صحیح رکھو، یعنی جو چیزیں غلط ہیں ان سے پوری طرح اپنا منہ پھیر لو، جو صحیح ہیں ان پر پکے ہو جاؤ۔ بتائیے اس پیغام کے بعد ہمیں کسی شک میں رہنا چاہیے؟ کسی اور طرف دیکھنا چاہیے؟ میں نے پھر آپ کو بتایا، ایک ہے کہ اللہ کے مقابل، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو سننا، وہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہے اللہ کے مطابق، جو صحیح بات کرے گا قرآن و سنت کے مطابق وہ سنی جائے گی، مانی جائے گی۔ جو دین کے خلاف ہوگی کسی طرح بھی مانی جا سکتی نہیں۔ مجھے یہاں یہ کہنا پڑے گا، آپ لوگ کچھ ایسے ہیں کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، فرق معلوم ہو جائے گا سب کو۔ آپ کو فرق معلوم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے پرکھیں گے؟ کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر آپ نے کوئی غلط عقیدہ اختیار کر لیا اور آپ کا دین ضائع ہو گیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو ہم صرف اس کو سنیں گے جو سچا ہوگا، جو صحیح ہوگا، وہی مانیں گے جو صحیح ہوگا، سچی بات ہوگی، اور وہ قرآن و سنت کی بات ہے یا اس کے مطابق ہے، اس کے مقابل ہو سکتی نہیں۔